سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام طہارت و پاکیزگی، بے باکی و حق گوئی، حسن سلوک، اخلاق، کردار و عمل، ان تمام چیزوں میں سب سے آگے ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ پوری زندگی میں ہماری ہر موڑ پر جو مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے سیدھا، وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں عمل کے لیے کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام سے پہلے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو ایسا شخص اسلام لائے، اس کے بعد عمل کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ، اور ایمان کہتے ہیں دل سے تمام احکام کو ماننا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو ماننا، ان کے ہر حکم پر جان نچھاور کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے۔ اور جو شخص بھی ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، تو اسلام اور ایمان ان دونوں کو ملا کر کے، ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں دین۔ اب انسان مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، تو اب مومن کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ مومن کو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اس کا احساس رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایگزامینیشن ہال میں جب امتحانات ہوتے ہیں، تو امتحان میں ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ سوال ہوتے ہیں، 5 سوال ہوتے ہیں امتحان کے پرچے میں، اور اس پرچے کو دینے کے بعد وقت مقررہ بھی دے دیا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے میں آپ کو 5 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اپنی کاپی میں۔ اب وہ بچہ ایگزامینیشن ہال میں، امتحان ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو 3 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو اپنے ان 3 گھنٹوں کو وہ ضائع نہیں کرے گا ادھر ادھر، بلکہ ان 3 گھنٹوں میں وہ اپنے ذہن کو دوڑاتے ہوئے تمام کتابوں پر اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے گا، کیونکہ اس کے وہ 3 گھنٹے اس کی آنے والی زندگی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ اگر وہ ایگزامینیشن ہال میں پاس ہو گیا تو آنے والی زندگی اس کی کامیاب گزرے گی، اگر ایگزامینیشن ہال میں وہ شخص فیل ہو گیا تو پھر آنے والی زندگی اس کی اچھی نہیں گزرے گی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے، ہمیں یہاں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر ہمارا امتحان ہونا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہیں گے ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی بات قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے، قرآن حکیم میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، آپ کوئی بھی چیز کریں گے، ایک اچھا کام کریں گے، چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو، مسجد سے آپ نے ایک ٹنکا بھی باہر اٹھا کر کے پھینک دیا کوڑے کا، تو آپ کو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اسی طریقے سے آپ کوئی برا کام کریں گے، چھوٹی ہی برائی کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو میں نے بتا دیا کہ ایمان سب سے مین چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔
नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। नेकी किसको कहते हैं? जो कुछ भी हमें शरीयत मुतहरा में काम करने के लिए कहा गया है और जिन चीजों से बचने के लिए कहा गया है, इसे कहते हैं नेकी। तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक काम करना ये नेकी है और शरीयत मुतहरा के मुताबिक काम करने के लिए कहना, हुक्म देना, यह भी एक नेकी है। पता ये चला इससे हमें दो फायदे हो रहे हैं। नेकियों वाले काम करना ये एक वाजिब है, जरूरी है। नेक काम नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। उसी तरीके से नेकियों का हुक्म देना यह भी एक वाजिब है, जबकि हम जान रहे हैं कि जो शख्स हमारे सामने कोई काम कर रहा है और वो काम कुरान और हदीस के खिलाफ है, दीन इस्लाम के खिलाफ है, हम नहीं रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए गुनाह का बाइस होगा। तो नेकियों का हुक्म देना भी वाजिब हुआ। इस तरीके से दो वाजिब पर अमल हुए तो बंदा डबल सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन होता है, कामिल ईमान वाला कौन होता है। फरमाया कि तुम में से जब भी कोई शख्स किसी को दीन इस्लाम के खिलाफ काम करता हुआ देखे तो अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है तो उसे अपनी जबान से रोके, और अगर जबान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जाने। मगर सिर्फ दिल में बुरा जानना यह सबसे कमजोर ईमान है। पता यह चला कि कामिल ईमान वाला शख्स वो होता है कि जब भी किसी बुरे काम को देखे तो उस बुरे काम को वो अपनी जबान से भी रोके और अपने हाथ से भी रोके, वो ईमान वाला होता है। अब नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इसकी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो यह होती है माहौल के हिसाब से कि हम जिसे बुरा काम करता हुआ देख रहे हैं, अगर हम उसको मना करेंगे तो वो हमारी नसीहत को मान जाएगा, कबूल कर लेगा, वो उस बुरे काम से रुक जाएगा। तो नेकी का हुक्म देना उस पर उस वक्त फर्ज हो जाता है कि वो उस बुरे काम से रोके और नेक काम के लिए उसको हुक्म दें। और अगर देख रहा है कि अगर हम नेक काम के लिए उस शख्स को कहेंगे तो वो गाली गलौज पर आ जाएगा, वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएगा, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा, हमसे नफरत करने लगेगा, उस हाल में भी नेकी का हुक्म देना और तमाम तरह के फितनों की परवाह ना करना कि एक तो वो नेकी का हुक्म दे रहा है और दूसरा ये उसको बुरा भला जो कह रहे हैं उस बात को भी बर्दाश्त कर रहा है। तो नेकी का हुक्म देने का भी सवाब मिला और लोगों की बुरी बातों को सुनने का भी उसको सवाब मिला, क्योंकि उसने जो बुरी बातें सुनी है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए सुनी है। मगर अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर बैठकर दुनिया की बातें करता है, फजूल बातें करता है, तो हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की नेकियां इस तरीके से जल जाती हैं जिस तरह कांटेदार सूखी लकड़ी आग में जल जाती है। तो नेकियां अगर हमने जमा की है तो उन्हें बचाने की भी कोशिश करें। हमने नेकियां की, हमने रोजा रखा, नमाजें पढ़ी, हमने इफ्तारी किया, हमने तरावी पढ़ी, मगर मस्जिद में आकर हम फजूल बातें कर रहे हैं तो हदीस पाक के मुताबिक हमारी वो सारी की सारी नेकियां जलकर राख हो गई। तो क्या फायदा हुआ हमारे मस्जिद में आने का? क्या तुम लोगों ने कुरान करीम की उस आयत पर गौर नहीं किया, लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा? मस्जिद जो है तकवे की जगह है। तकवा किसे कहते हैं मालूम है? फतवे से भी आगे जो चीज जाती है उसको कहते हैं तकवा। तो मस्जिद ये तकवे की जगह है। और यहां से एक नुक्ता यह भी मालूम हुआ कि एक तो मस्जिद के अंदर बातें नहीं करनी चाहिए फजूल, दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि अगर हम किसी को तंबीह कर रहे हैं कि बात ना करो तो भी आहिस्ता से तंबीह करें, आहिस्ता से नसीहत करें। यह मस्जिद का अदब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक तरीका और है नेकी कमाने का।
ہمارے کپڑوں پر اگر کوئی گندگی لگی ہوتی ہے تو ہم اسے پانی سے صاف کر لیتے ہیں۔ مادی جسم کے اوپر اگر کوئی گندگی لگی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ یا خفیفہ، تو ہم اسے پانی سے صاف کر لیتے ہیں۔ یہ گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اور گناہوں کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے و طفیل سے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہوں کو دھونے کے لیے نیکیوں کا پانی ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو ہمارے گناہ بھی نہیں دھلنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ایک گناہ کریں تو ساتھ میں ایک نیکی کریں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، ہم نے اگر صحیح طریقے سے وضو کیا ہے، سنت کے مطابق وضو کیا ہے، تو پانی کے ایک ایک قطرے سے ہمارا ایک ایک صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو اب فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جب ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ظہر اور عصر کے درمیان میں ہونے والے تمام کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے صدقے و طفیل سے عصر اور مغرب کے درمیان میں ہمارے تمام ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے صدقے و طفیل سے اللہ تبارک و تعالی رات میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نیکیاں اس طریقے سے کمائی جاتی ہیں، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں تو بہت ساری بڑی نیکیاں ہیں، بڑی نیکیوں میں سے بھی سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ کیا ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کے متعلقین جو ہوتے ہیں ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے متعلقین کے ساتھ، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اسے نہیں روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور جب عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر سے عذاب ٹل جائے، میرے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل۔ تو فرمایا گیا کہ عذاب بھی نہیں ٹالا جاتا ہے، اس لیے نہیں ٹالا جاتا ہے کیونکہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اگر آپ کوئی کام خلاف شرع دیکھو، خلاف شریعت دیکھو، خلاف دین اسلام دیکھو اور نہ روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور اس ماہ مبارک کی فضیلت قرآن و احادیث میں بے شمار موجود ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ آگے فرمایا گیا لعلکم تتقون، اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں روزے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ روزے جو ہیں رمضان المبارک کے، یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوئے ہیں، امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوئے ہیں، بلکہ روزے ہم سے پہلے بھی امتوں پر فرض تھے۔ فرق یہ تھا کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، مگر رمضان کے طریقے سے اور دیگر مہینوں میں روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو عاشورے کا روزہ ہوتا ہے، محرم کی 10ویں کا جو روزہ ہوتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رمضان کے روزوں کا حکم ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا۔ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے آئے تو اب وہ جو 10ویں محرم کا روزہ وہ فرض نہیں بلکہ وہ نفل میں آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے پہلے بھی فرض تھے، اور روزوں کو فرض ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ امتیں روزہ رکھتی تھی کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو روزے اس لیے فرض کیا گیا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ صرف اس میں گناہ کا کفارہ ہی نہیں ہونا ہے، صرف اس میں آپ کو نیکیاں ہی نہیں ملنی ہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے۔ آپ ایک حدیث پاک سنتے رہتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے کم کھاتا ہے، اس کے اندر یہ 3 عادتیں ہوتی ہیں کہ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کا بہت بہترین موقع ملتا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر دن موقع ملتا ہے، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے، مگر رمضان میں ہم چاہ کر بھی زیادہ نہیں کھا پاتے، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں پابند کر دیا ہے ایک ٹائم کا اور ایک مختصر سی خوراک کا۔ دیکھیے کم سونا کس طریقے سے ہوتا ہے، سحری کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کے وقت تک کم سونا، اس پر عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ سحری کے وقت اٹھا دیا جاتا ہے تو اب کم سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کم کھانا، پورا دن کھاتے نہیں ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان میں پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب شام کو ہم افطاری کرتے ہیں مغرب کے وقت تو بہت تھوڑی سی افطاری کرتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے، تو یہ کم کھانے پر بھی ہمارا عمل ہو گیا۔ اب رہا کم بولنا، جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا تو اس میں زیادہ بولنے کی قوت نہیں رہے گی، اور وہ چاہ کر بھی زیادہ نہیں بولے گا۔ کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے کہ وہ جب زیادہ بولے گا تو اس کی زبان سوکھے گی۔ تو رمضان کے مہینے میں کم بولنے پر بھی اس طریقے سے روزے کی وجہ سے عمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کا جو روزہ ہے، اس روزے کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں، رمضان کے روزے کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں کہ آپ پوری زندگی کا روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان کے روزے کے بدلے میں۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے بغیر شرعی عذر کے اگر روزہ چھوڑ دیا، جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے جس عذر میں، اگر اس عذر کے موجود نہ ہونے پر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزے کے برابر آپ کے دیگر روزے نہیں ہو سکتے۔ آپ کفارہ تو ادا کر رہے ہیں مگر وہ فضیلت آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
ہو سکتا ہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے, لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نماز کے ذریعے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہو کہ دیکھو میں کتنا بڑا نمازی ہوں, لمبے لمبے سجدے اور رکوع کے ذریعے سے. ایک شخص صدقہ و خیرات کر رہا ہے, اس میں بھی ریا کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا امیر بنایا ہے, میں صدقہ کر رہا ہوں, اور بڑا سینہ چوڑا کر کے وہ دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں صدقہ کر رہا ہوں, تو اس میں ریا کا امکان ہے. اسی طریقے سے حج اور عمرہ بھی ہے, اس میں بھی ریا کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کہ جو حج کرنے جا رہا ہے وہ اس نیت سے جا رہا ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی فرض عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں تمہارا اور تمہارے رب کے بیچ کا معاملہ ہے, بندوں کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے. تم روزہ رکھے ہو کہ نہیں رکھے ہو یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے, اس لیے کہ ایسی عبادت نہیں ہے روزہ کی جس کے ہاتھ اور پیر کے ذریعے جس کا دکھاوا ہو سکے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے, نہ سجدہ ہے, نہ صدقہ و خیرات ہے, ہاتھ اور پیر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ روزہ رکھے ہوئے تو آپ کا رب جانتا ہے, آپ جانتے ہیں. اور روزہ تزکیہ نفس کا بہت بہترین عمل ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بندہ مومن نے روزہ رکھا, سخت دھوپ ہے, کڑی دھوپ ہے, پیاس کی شدت سے گلا سوکھ رہا ہے. اب وہ اس کو نہانے کی حاجت ہے, نہانے گیا, غسل خانے میں نہانے گیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا. اب وہ چاہے تو وہاں غسل خانے کے اندر وہ پانی پی سکتا ہے اور باہر لوگوں کے سامنے روزے دار بنا رہ سکتا ہے. مگر تزکیہ نفس یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی عبادت ہے ہی نہیں کہ جس میں دکھاوا ہو سکے. یہ تو تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. تو وہ یہی سوچ کر کے کہ یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے, اپنے حلق سے ایک قطرہ پانی بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیچے نہیں اتارتا ہے. اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا. الصوم لی وان اجزی بہ, اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس عبادت کا بدلہ دے گا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا کرے تو پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا کرے گا. اور روزے داروں کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. ریان جس کا نام ہے, اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے. سب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے. اور جب سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اب کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا, دوسرے دروازے سے داخل ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو دروازہ ہے وہ خاص طور سے روزے داروں کے لیے ہے. اور روزے داروں میں وہ روزے دار بھی شامل ہیں جو نفلی روزہ بھی رکھتے رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, تو یہ روزے کی فضیلت ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار بندے کے لیے سفارش کریں گے کہ اسے جنت ان کے گناہ کو بخش دے اور انہیں جنت میں داخل فرما دے. روزہ کہے گا کہ یہ سارا دن بھوکا رہا میرے لیے, سارا دن بھوکا رہا تیری رضا کے لیے, تو اب میں چاہتا ہوں کہ میری سفارش جو ہے قبول کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ کو بخش دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. اور قرآن کی تلاوت, قرآن بھی کہے گا کہ یا اللہ دن میں تو اس نے روزہ رکھا مگر راتوں میں جا کر اس نے تراویح پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کی, تو اب قرآن کی بھی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر کے اس بندہ مومن کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو برادران ملت اسلامیہ, یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے. اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور فرض کا جو ثواب ہے, فرض کا ثواب سنت کو مل جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, روئے. اور یہ حسین موقع ہے ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی پرانی زندگی کو دیکھیں اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگے, اور ان گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ایک صاحب MBA کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں اور
تقریباً 1.5 سال تک وہ وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 1.5 سال میں انہوں نے کیا پڑھا؟ عربی ادب، نحو، صرف، علم استدلال، منطق، فلسفہ، علم اصول فقہ، علم اصول حدیث، تقریباً 10 علوم انہوں نے حاصل کیے۔ اور یہ علوم حاصل کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی سسٹمیٹک چیز اور اتنا سسٹمیٹک فن کسی بات کو پرکھنے کے لیے تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ کسی بات کو پرکھنے کے لیے اس سے حسین معیار اور اس سے مضبوط معیار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حدیث کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے 100 بھٹیوں سے گزار کر کے تب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسا ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان صاحب نے کہا کہ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے ہی صحیح ہے یا یہ حدیث ایسے ہی ضعیف ہے اور اس کو ایسے ہی مان لیا جائے۔ دیکھو ان صاحب نے اصول حدیث کو پڑھا تو وہ حیران ہوئے۔ اب آپ لوگ چونکہ اس فن سے واقف نہیں ہیں، اب آپ کسی حدیث کے بارے میں جو کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو عقل کے خلاف ہے، لہٰذا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی وہ حدیث عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ تمہاری عقل خراب ہے، اس وجہ سے تم کو سب الٹا پلٹا دکھ رہا ہے۔ عربی آتی نہیں، بغیر اصول پڑھے ہوئے، بغیر اصول دیکھے ہوئے کوئی بھی گمراہ آدمی، بدعقیدہ آدمی اپنی بات پھیلا رہا ہے، اور ہمارے یہ نوجوان بس حدیث کا وہی اردو ترجمہ دیکھ کر کے متاثر ہو جا رہے ہیں اور اس کے غلط عقیدے کو اور فکر کو لے کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم علماء سے بے نیاز ہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو خود سمجھیں گے۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے تم تو زبر زیر کی بھی پہچان نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب میں پوچھوں کہ الحمدی کیوں نہیں ہے؟ الحمدہ کیوں نہیں ہے؟ للہ میں للہ کیوں نہیں ہے؟ للہ کیوں نہیں ہے؟ رب العالمین میں رب العالمین کیوں نہیں ہے؟ اور عالمینہ کیوں ہے؟ عالمینی کیوں نہیں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ مالک یوم الدین کیوں ہے؟ مالک یوم الدین کیوں نہیں ہے؟ زبر کیوں ہے؟ زیر کیوں نہیں ہے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے یہ۔ الحمد مبتدا، لام جار، اللہ مجرور موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول ہوئی اللہ موصوف کی، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالکی مضاف، یوم مضاف الیہ مضاف، الدین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مالکی مضاف کا، مالکی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت رابع ہوا اللہ موصوف کی، اور اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت مقدر کے، ثابت مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوا الحمد مبتدا کی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عربی پڑھو، مدرسے میں جا کر عربی سیکھو، یہ گوگل اور یوٹیوب وغیرہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے فتوے جھاڑنے والوں سے بچو۔ ہاں کوئی غامدی ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان لوگوں کو ہمارے نوجوان سنتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو تو ہمارے نوجوان سننے لگے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا وغیرہ ان کو کیا آتا جاتا ہے؟ عربی آتی ہے ان کو؟ ذرا پوچھو ان سے کتنی عربی آتی ہے؟ بیچاروں کو کچھ آتا بھی نہیں ہے اور رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہیں، بات کرتے ہیں علماء اہل سنت سے مناظرہ کرنے کی۔ پہلے علم دین حاصل کرو، اگر مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو پہلے عربی پڑھو، علم دین حاصل کرو، اس قابل بنو، تب جا کر کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔
آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے. آپ تو کسی کے کہنے سے کوئی عقیدہ کوئی فکر لے کر کے اڑ رہے ہیں. یہ تو سراسر جہالت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائگاں چلی گئی اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا میں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. علم کس سے لیا جائے؟ خاص طور سے علم شریعت کس سے لیا جائے؟ اس کا جواب قرآن حکیم میں دے دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، اور سوال کرنا علم کا حاصل کرنا ہے. اب ایک تو علم حاصل کرنا یہ سوال ہے، اس لیے کہ سوال سے علم حاصل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ بتائی گئی، اور دوسری بات یہ کہ سوال کس سے کیا جائے، علم کس سے حاصل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہ اہل ذکر ہے جن سے آپ علم لیں، سوال کریں، وہ اہل ذکر ہونے چاہیے. اہل ذکر سے مراد علماء، اور وہ بھی کون سے علماء ہونے چاہیے اس کا بھی جواب حدیث میں دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے نقل کی ہے، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. تو پہلے یہ کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے، وہ ہے اہل ذکر. اہل ذکر سے مراد علماء، اور کون سے علماء؟ ان کی تعین کر دی گئی ہے کہ وہ علماء شریعت کے علماء ہیں. ہر وہ علماء شریعت کے علماء ہیں جو ہر سوال کا جواب کتاب و سنت سے دیں، اس لیے کہ یہی شریعت کا ماخذ ہے. اب انجینئر علی مرزا کا یہ کہنا کہ میں ہر مسلک کی اچھی چیزوں کو لے لیتا ہوں اور ان کو بیان کرتا ہوں، باقی علماء اس کو چھپاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہر مسلک کی اچھی باتیں لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کو تو حکم صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ آپ کتاب و سنت کو بیان کریں. آپ نے یہ نیا مسئلہ کہاں سے نکالا کہ تمام مسلک کی اچھی چیزیں لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں؟ یہ اصول آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ ظاہر ہے کہ آپ کی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. آپ کو شریعت بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ شریعت بیان کرنے کے مکلف ہیں، اور شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، نہ کہ یہ کہ تمام مسالک کی اچھی چیزیں لے لی جائیں اور ان کو بیان کیا جائے. یہ بات جہالت پر مبنی ہے اور یہ عقیدہ بھی جہالت پر مبنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آیا ہے کہ ایک بھائی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے یا نصیحت فرما دیجئے جو اس کے دل میں اتر جائے. دیکھیے، دلوں کے حالات کو پھیرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تمام دلوں کی کنجیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں. بس انسان تھوڑی دیر گوشہ تنہائی میں بیٹھے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے بارے میں سوچے کہ میرے رب نے مجھے کیسی عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی اور اس قدر نعمتیں کہ میں ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا. اور جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں نہیں دی ہیں وہ لوگ کس قدر تڑپتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سب سے پہلے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آج ان کفار کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، عالی شان زندگی جی رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ زندگی قرآن کہتا ہے متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر مجھے اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہاں اچھے کام کرنے پڑیں گے۔ اب اچھے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھلا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء بخشے بخشائے ہیں، جن کے جنتی ہونے میں قطعی کوئی شبہ نہیں ہے، جن کے لیے جنت بنائی گئی، اس نبی کا تو یہ عالم ہے کہ کبھی نماز ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم ان کے امتی ہیں اور بڑے گنہگار امتی ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، ورنہ ہم تو ایسے سیاہکار لوگ ہیں، ایسے عیبی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیب اگر ظاہر فرما دے تو لوگ تھوکیں گے بھی نہیں ہم پر۔ اس نے اپنی رحمت سے ہمارے عیوب کو ڈھانپ دیا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ تو ہم ان کے گنہگار امتی ہیں، ہمیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ کتنی تاکید قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں صحابہ کو حکم دوں لکڑیاں لائیں اور ان لوگوں کے گھر کو جلا دیں جو اذان کی آواز سن کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہیں چل پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم جلال میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، غور کیجئے ذرا کہ کتنا سخت حکم ہے نماز کا۔ جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کیا وہ اوروں کے انجام پہ غور نہیں کرتے؟ قبرستان میں نہیں جاتے؟ کچھ دیر قبرستان میں چلے جائیں، دیکھیں کیسے کیسے شاہان زمانہ، بڑے بڑے حکما، ادبا، شعراء، اہل زبان، اہل قلم، اہل سلطنت، سب زیر زمین خاک ہو گئے، سارا عیش و آرام چکنا چور ہو گیا۔ یہی حشر میرا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے، ہر ایک کا ہونا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان نعمتیں بندہ مومن کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں مل جائیں گی، اس کے لیے تو آپ کو تکالیف اٹھانی پڑیں گی، مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، رب کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے، جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے پڑیں گے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ نماز میں ہے، اعمال حسنہ میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، بندہ مومنین کی خدمت کرنے میں ہے، دین متین کی تبلیغ کرنے میں ہے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ لیکن نماز
الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ کا ستون نہیں ہے یعنی کھمبا نہیں ہے تو آپ کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کا دین قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے اپنے دین کو باقی رکھیں، اپنے دین کے پلر نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارا دین اور ہمارے دین کی بنیاد مضبوط رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضور علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک کے مہینے میں داخل فرما۔ اور یہ ماہ رجب وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک روایت میں اس مہینے کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ، یعنی یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے تعلق سے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں رجب کی تعظیم کی، اس نے دراصل اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعظیم کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کی تعظیم کرے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اب اس مہینے کی تعظیم کس طرح کی جائے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس مہینے کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکا جائے، اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے روکا جائے، اور جتنے ہو سکیں اس مہینے میں نیک اعمال کیے جائیں، خیر کے کام کیے جائیں، بھلائی کے کام کیے جائیں۔ اس مہینے میں گناہوں سے رشتہ توڑ کر نیکیوں سے رشتہ جوڑا جائے۔ تو گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہ رجب کے مہینے کی تعظیم کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے رجب کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور اس مہینے کے تعلق سے ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور انتہائی صاف و شفاف ہے۔ دنیا کا کوئی پانی اس پانی کے جیسی لذت نہیں دے سکتا۔ اس نہر کا نام رجب ہے۔ پھر آگے فرمایا، جو بندہ مومن رجب کا ایک بھی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے صحابہ اکرام خاص طور سے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، اور نیک اعمال میں صدقہ و خیرات بھی ہے، روزہ بھی ہے اور عمرہ بھی ہے۔ اللہ تعالی نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر آیت نمبر 1 اور 2، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالی کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہیں، لہذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں اور قربانی کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میرے بزرگوں، دوستو، میں نے قرآن کریم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ اکثر مفسرین نے اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر کی ذات کو لیا ہے، یعنی کافروں پر سختی کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق نے مکۃ المکرمہ میں اسلام قبول فرمایا اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان گھروں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے یا کہیں جنگلوں میں یہاں وہاں گھروں میں عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لے کر آئے تو آپ صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی، تو اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر دور دور تک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ببانگ دہل اپنی ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ حضرت عمر پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے رہے۔ حضرت عمر کی عظمتوں کا اندازہ کرنا ہو تو آپ احادیث پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حوالے سے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ بے شمار احادیث حضرت عمر کی فضیلت پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ 21 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات حضور کی بارگاہ میں کہی اور آپ کی بات کی تائید میں قرآن کریم کی آیت اتری، اور بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ جو الفاظ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ادا فرمائے، انہی الفاظ میں قرآن کریم کی آیت اتری۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد نظام خلافت قائم ہوا، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور بالاتفاق انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عمر کو تخت خلافت پر بیٹھا دیا گیا۔ حضرت عمر کے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، جہاں 17 ماہ تک مسلمانوں نے منہ کر کے نمازیں بھی ادا کی تھی اور بے شمار انبیاء نے حاضری دی ہے، اور جن کی قبریں ہیں اس مقدس جگہ پر، وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے سے حضرت عمر نے چھڑایا۔ 10 سال تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت رہا۔ 10 جنتی صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہی میں سے ایک حضرت عمر ہیں۔ ایک مرتبہ 26 یا 27 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آپ مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں کہ نماز کے دوران ہی ایک مجوسی آتش پرست ایران کا رہنے والا بدبخت ابو لولو فیروز نے آپ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے۔ حضرت عمر اس وقت عمر کی 63ویں بہار میں تھے۔ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ گر پڑے۔ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان تھا یا کسی اور مذہب کا؟ تو لوگوں نے کہا وہ ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ اس جواب کو سن کر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان میرے عدل و انصاف سے مایوس ہو کر مجھ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ کسی کافر کی جانب سے یہ حملہ ہوا۔ پھر ایک محرم الحرام ہجری 24 کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کو حجرہ عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ انگریزی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں میں جو یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ انگریزی نیا سال اسلامی نیا سال نہیں ہے۔ انگریزی نیا سال جو شروع ہوتا ہے یعنی کہ جنوری سے انگریزی نیا سال شروع ہوتا ہے، نہ کہ اسلامی۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، تمام اسلامی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات ملتی ہے، اور وہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ انگریزی جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ حقیقت میں اسلامی نیا سال ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یہ کائنات،
دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات، دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے اوقات کہ جب وقت کو پیدا کرنے والا، دن کو پیدا کرنے والا، سال کو پیدا کرنے والا خالق کائنات ہی ہے، مہینے کو پیدا کرنے والا جب خالق کائنات ہی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اسلامی نیا سال صرف محرم سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ دراصل بہت بڑی جہالت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نیا سال صرف محرم سے شروع ہوتا ہے، اس سے یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انگریزی نیا سال دراصل اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا سال نہیں ہے۔ انگریزی جو مہینہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پیدا نہیں کیا؟ اور انگریزی زبان یہ کیا غیروں کی ہے؟ یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ انگریزی زبان ہماری اپنی زبان ہے۔ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام انگریزی زبان جانتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس زبان کو جانتے تھے، پتہ یہ چلا کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام انگریزوں کے بھی باپ ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ انگریزی زبان یہ غیروں کی نہیں بلکہ ہماری اپنی زبان ہے۔ اور جب یہ زبان ہماری اپنی ہے تو یہ زبان بھی اسلامی زبان ہوئی، اور جب یہ زبان اسلامی زبان ہوئی تو انگریزی مہینہ اسلامی مہینہ ہوا، اور جب انگریزی مہینہ اسلامی مہینہ ہوا تو ظاہر ہے کہ انگریزی نیا سال شروع ہوا، مطلب کہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اردو کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسلامی نیا سال ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہنا بند کرو کہ انگریزی نیا سال مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا شروع کرو کہ انگریزی نئے سال میں جو خرافات ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام خرافات و بدعات سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سال، وقت، مہینہ، دن، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا ہے تو پھر یہ بات کہاں تک جا رہی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات کی خلاف شرع، انگریزی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خلاف شرع کیا کیا چیزیں ہم دیکھنے کو پاتے ہیں۔ خلاف شرع یہ کہ اس نئے سال میں شروعات جب ہم ہوتے ہیں تو بے شمار گانے باجے اور حرام کاریاں اور اسی طریقے سے تمام وہ چیزیں کر ڈالتے ہیں کہ جس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ہر سال کی شروعات، چاہے وہ انگریزی سال شروع ہو چاہے محرم سے وہ سال شروع ہو، اردو اور انگریزی ہر سال کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال عطا فرمایا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پچھلے ہمارے سال سے زیادہ اس سال ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پچھلے سال ہم نے جو گناہوں بھری زندگی گزاری وہ زندگی اب ہم نہیں گزاریں گے، بلکہ اب ہم نئے سال سے اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزاریں گے. اس نیت کے ساتھ ہیپی نیو ایئر کہیں. جی صرف اگر ہم ہیپی نیو ایئر کہیں گے تو پھر اس میں مشابہت ہو جائے گی انگریزوں سے. انگریزوں سے یعنی یہود و نصارہ سے، جی غیر قوموں سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. کوئی بھی شخص ہو اگر وہ کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انگریزی نیا سال جب شروع ہو تو توبہ و استغفار کریں اپنے پچھلے گناہوں سے، اور اگلی زندگی کو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں، اور وہ کام نہ کریں جو یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتے ہیں. وہ کام ہم نہ کریں جو یہود و نصارہ اس سال کے شروع میں کرتے ہیں، جو انگریز کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں. اور اس سال کے شروع میں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں. اور اس کے بعد تو پھر نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ نیا سال شروع ہو جائے گا تو پھر ہم پر نماز معاف ہو جائے گی. نئے سال میں بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور اس نئے سال کو گزر جانے کے بعد پھر اگلا جو نیا سال آئے گا اس میں بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سال تو ہر سال بدلے، سال تو ہر سال بدلے، دعا ہے کہ اس سال ہمارے اعمال بدلیں، اور دعا ہے کہ اس سال امت کا حال بدلے. دعا ہے کہ اس سال شریعت مطہرہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اسے کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر. جی اس کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. صرف آپس میں گلے ملنا، ایک دوسرے کو تحفے دینا اور مبارکبادی دینا، یہ ہیپی نیو ایئر نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک نیا سال اور عطا فرما دیا ہے، مطلب کہ ہمیں توبہ کا موقع عطا فرما دیا ہے، اور پچھلے گناہوں کا محاسبہ کرنے کا تو موقع عطا فرما دیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر. اسلام کب سے ہے؟ اسلام تو اس وقت سے ہے اللہ کے بندے جس وقت سال بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اسلام تو اس وقت سے ہے جس وقت سال بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ اردو جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ اسلامی نیا سال ہے، اور انگریزی جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ غیر اسلامی نیا سال ہے، یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے. کوئی بھی اگر یہ کہے کہ انگریزی نیا سال اسلامی نیا سال نہیں ہے، یا انگریزی نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامی نیا سال شروع نہیں ہوتا ہے، تو اس سے یہ سوال کریں کہ سال پہلے آیا ہے کہ اسلام پہلے آیا ہے. جی اس سے یہ سوال کیا جائے کہ سال پہلے آیا ہے کہ اسلام پہلے آیا ہے. ظاہر ہے کہ اسلام پہلے آیا ہے، تو جب اسلام پہلے آیا ہے تو جتنے بھی اسلام کے بعد سال آئیں گے وہ تمام کے تمام اسلامی ہی سال کہے جائیں گے. فرق اتنا رہے گا کہ وہ انگریزی نیا سال ہے اور یہ اردو نیا سال ہے. سمجھ پائے آپ حضرات؟ تو ہمیں بلا وجہ کسی پر فتوے لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری معلومات اس مسئلے میں کتنی ہے، اور ہم نے کتنا پڑھا ہے اس مسئلے میں، کتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے، کتنے علماء سے ہم نے فتوے لیے ہیں. صرف ہیپی نیو ایئر کہنے سے یہود و نصارہ سے مشابہت ہوتی ہے، انگریزوں سے مشابہت ہوتی، انگریزی تہذیب و تمدن سے مشابہت ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں وجہ دیکھنی چاہیے، علت دیکھنی چاہیے کہ اس میں قباحت کیوں ہے اور اس میں قباحت کیوں نہیں ہے.
صرف ہیپی نیو ایئر نہ کہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور یہ میسج پہنچائے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک نیا سال اور عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر دن ہیں، ہر انگریزی سال، ہر اردو سال اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔